اسی بات جو یہاں آئی تھی اور خیال آیا کہ اس کا جواب رہ گیا تھا. سوال یہ کیا گیا تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما میں قرآن فہمی کیسی تھی. تو ہم نے کہا تھا پھر کبھی عرض کر دیں گے. اصل قصہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت کوئی 13 سال کے تھے، کیونکہ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس جو ہیں یہ آئے تھے بدر میں اور قید ہو گئے تھے، اور یہ اس کے قریب کے سالوں میں پیدا ہوئے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی میمونہ. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ بھی میمونہ تھیں، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی خالہ بھی میمونہ تھیں. یہ 7 یا 9 بہنیں تھیں، اور عربوں کے بڑے بڑے قبائل میں یہ 9 کا بیاہ ہوا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سیاسی حکمت عملی کے تحت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح میں اتنی جلدی کی. یہ مستشرقین کا جواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے 7 ہجری میں، 6 کے عمرے پہ آپ کو نہیں آنے دیا گیا تھا. معاہدہ ہو گیا تھا کہ نیکسٹ ایئر آپ تشریف لائیں گے. آپ اگلے سال گئے اور آپ نے جا کر عمرہ ادا کرنا تھا. احرام کی حالت میں مکہ میں داخل ہوئے، بجائے بیت اللہ کے چچا کو کہا پہلے میرا نکاح پڑھوائیں. یہ بہت گوروں نے اعتراض کیا کہ اتنی کیا جلدی پڑی تھی، جبکہ آپ اس حالت میں تھے کہ اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے. تو انہیں کیا پتا، انہیں پڑھا ہو تو پھر پتا ہو نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میمونہ سے اگر میرا نکاح ہو گیا تو یہ 7 یا 9 قبائل میں ان کا داماد بن جاؤں گا، اور یہ سب کے سب بیٹھ جائیں گے، کوئی میرے خلاف نہیں اٹھ سکتا. یہ زبردست سیاسی حکمت عملی تھی جو آپ نے اس موقع پہ اختیار کی. قصہ مختصر کہ جب رخصتی ہو گئی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی ہے، اور ان کے بیٹے عبداللہ پہلے بھی حاضر ہو چکے تھے. یہ ہجرت کر کے آ رہے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. تو عبداللہ ابن عباس ایک وقت میں پہنچے مدینہ، تو انہوں نے اپنی خالہ سے کہا میمونہ رضی اللہ عنہ سے کہ میں ایک رات خالہ آپ کے یہاں گزارنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا کرتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ پھر ساری زندگی وہ رات بیان کرتے رہے. اس میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور دیکھا تو لوٹا، مسواک، یہ سب چیزیں تیار تھیں. تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ تو عبداللہ نے کہا میں نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ التاویل، اللہ عبداللہ کو قرآن کی گہری سمجھ عنایت فرما، وفقہہ فی الدین، اور اللہ اپنے دین کا انتہائی حکمت کا جو صیغہ ہے اس میں ڈال دے، یہ سمجھ جائے کہ خدا کا دین ہے کیا. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ابن مسعود کے بعد سب سے بڑے عالم تسلیم کیے گئے ہیں. حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قرآن کی تفسیر ان سے پوچھتے تھے. جو دریافت فرمایا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اتنی گہری سمجھ خدا نے دی تھی کہ ان کے زمانے میں شادی ہوئی. ایک عرب تھا، 2 بیویاں تھیں اس کی. ایک اس نے عربوں سے باہر ہٹ کے اجمیوں سے شادی کی تھی، اور ایک بیٹی اس کی جو ہوئی وہ ایک عرب خاتون سے تھی. جب رخصتی کا وقت آیا تو اس نے جان بوجھ کے شرارت کی اور اپنی وہ بیٹی جو عربوں سے تھی اس لڑکے کا نکاح اس عرب لڑکی سے کرا کے رخصتی کے وقت اپنی عربی لڑکی کو سنبھال لیا، اور یہ جو اجمی لڑکی تھی اسے دلہن بنا کے بھیج دی. اگلے دن صبح اس کے شوہر نے شور مچا دیا. لڑکے نے کہا کہ مجھ سے تو عربی لڑکی کا وعدہ کیا گیا تھا، تو یہ تو اجمی ہے، مجھے تو رات پتہ چلا. اب سب لوگ پریشان ہوئے، باپ کی شرارت تھی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ پہنچے. حضرت بڑے تھے تو انہوں نے کہا حضرت آپ فیصلہ کریں.
تو انہوں نے کہا یہ لڑکی لوٹائی جائے باپ کی طرف، اور وہ جو عرب لڑکی ہے جس سے اس کا نکاح ہوا ہے لڑکے کا، اس کی حقیقی بیوی ہے، اور شرارت باپ کی ہے، اس نے وہ جو عرب لڑکی کے لیے حق مہر ادا کیا تھا وہ اس کا ہوا، باپ نے شرارت کی ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے رات اس کے مقابلے میں اتنا ہی حق مہر بہن کا جتنا ہے باپ خود ادا کرے گا، یہ اس پہ تاوان ہے۔ اور پھر جو کمال کی بات کی، انہوں نے کہا لڑکے جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو جائے اس عجمی لڑکی کی اس عرب لڑکی کے قریب نہ جانا۔ یہ کمال کی سمجھ۔ غالباً ہمیں علم نہیں ہے کہ اس سے پہلے کبھی یہ فیصلہ ہوا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی ایسا واقعہ ہوا ہو، خلافت میں ایسا واقعہ کہیں نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیوں اس لڑکے کو روک دیا؟ اس لیے کہ غالباً حضرت کی نظر قرآن کی اس آیت پہ چلی گئی کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دیکھو دو بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں جمع نہیں کرنا۔ تو سمجھ گئے کہ پہلی کی تو ابھی عدت پوری ہوگی، کیونکہ وہ سمجھا تو اسے اپنی بیوی، اور اس کے باپ نے شرارت کر کے تو انہوں نے کہا عدت پوری کراؤ اس کی، تو انہوں نے عدت میں دو بہنوں سے اس کی قربت کو روک دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کمال کے آدمی تھے، دین کو اس طرح سے سمجھتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس عبداللہ بن ابی ملیکہ نے ایک مقدمہ بھیجا، ایک خاتون تھی، ان کا دوپٹہ چوری ہو گیا، اور دوپٹہ ان کا بہت قیمتی تھا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے طائف کے گورنر تھے عبداللہ بن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا حضرت اس پہ فیصلہ فرمائیں۔ 3 جگہ سے انہوں نے فیصلے کو منگایا۔ ایک جگہ سے تو یہ فیصلہ آیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ عبید ابن عمیر نے لکھا کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، جس طرح مرنے سے بچنے کے لیے اللہ نے سور کے گوشت کو جائز قرار دے دیا ہے کہ وہ کھا سکتا ہے، اسی طرح اس کا حال ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بہت عمدہ فیصلہ لکھا، انہوں نے کہا گورنر کو کہ اس آدمی کو بلایا جائے اور تحقیق کی جائے۔ اس نے تحقیق کے بعد لکھا کہ حضرت انہوں نے چوری کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے۔ حضرت نے فرمایا وہ کہتے ہیں ان کی بات مان لی جائے، ہاتھ نہیں کاٹا جائے، اور اسے کچھ درے، کچھ تھوڑی بہت پٹائی اس کی کر دینا تاکہ آئندہ کو لوگ اور غلام بھوک کے نام پر چوری نہ کرنے لگیں، تھوڑی بہت سزا دینا اس۔ ان کے اس فتوے اور اعتراض پہ لوگوں نے ان کے اس فتوے اور اس فیصلے پہ لوگوں نے اعتراض کیا۔ جو بہت بڑھ چڑھ کے بولنے والا تھا نا، انہوں نے کہا لڑکے سن، تم میرے فیصلے پہ اعتراض کرتے ہو، اور تم اگر خود اتنے بھوکے ہوتے اور چوری کرتے اور میں تمہیں چھوڑ دینے کا حکم دیتا اور سزا نہ دیتا ہاتھ کاٹنے کی، تو پھر تم کیا خوش نہ ہوتے؟ اور تم اتنے بخیل ہو گئے ہو کہ تمہارا ایک بھائی اگر بچ رہا ہے تو اس پہ خوش نہیں ہوتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بڑی گئے، اسی طرح صحابہ کرام، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، غالباً عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ وغیرہ تھے، پوچھتے تھے، جرا کرتے تھے۔ اگر وہ ریزن ٹھیک ہوتی تھی کہ اس وجہ سے مجبور ہو کر میں نے چوری کیا، چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے اس پہ کوئی حد نہیں ہے، ان کے کھانے کا بندوبست کر۔ اس سے ہمارے ہاں جو بدی کی بجائے بدوں کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں نا کہ مار دو، یہ کرو یہ کرو، وہ اس معاشی نظام پر کیوں نہیں غور کرتے کہ جو کچھ ہم برداشت کر رہے ہیں اس سے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ لوگوں میں ایک بیان کر رہے تھے، سورج ڈوب گیا، لوگوں نے کہنا شروع کیا نماز، اور نماز سفر میں تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ خاموشی سے بیان کرتے رہے، اطمینان سے بیان کرتے رہے۔
پھر ایک تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس سے کہا عبداللہ نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے، تم مجھے سنت کی تلقین کرتے ہو، تم مجھے نمازوں کے وقت بتاتے ہو۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کی اطمینان سے، پھر مغرب پڑھی اور اس کے ساتھ ہی عشاء کا وقت ہمارے نزدیک داخل ہو گیا تو عشاء بھی پڑھا دی۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، سفر میں اگر منزل قریب ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو ترجیح دیتے تھے، حتیٰ کہ منزل پہ پہنچ کے مغرب کو ادا کرتے تھے اور پھر عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا تو عشاء بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے۔ میں کہا تم مجھے سنت کی تلقین کرتے ہو، مجھے سکھاتے ہو۔ یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے جو دین کو سمجھ لیتے ہیں، ہضم نہیں کرتے۔